حضور جب مانگ نکالتے تھے درمیان سے سیدھی مانگ، مستقیم مانگ، تو اعلیٰ حضرت نے اس کو نظم کیا، فرمایا لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام۔ کا حضور کی سر انور میں مانگ یوں ہے جس طرح لیلۃ القدر میں پو پھٹ رہی ہے، تو جو منظر وہ ہوتا ہے وہ حضور علیہ السلام کی جو ہے وہ زلفوں کا اور حضور کی مانگ کا منظر ہے۔ تو یہ نعت کا، کیونکہ موجودہ دور میں ہمارے ثنا خاں بھی محترم تشریف فرمائے ہیں اور اس پہ بڑی محنت کی ضرورت ہے، چونکہ ایک تو ایسے ایسے شاعر آگے ہیں میدان میں کہ جن کو اسلوب کا علم نہیں ہے۔ میں پچھلے دن ایک شعر سن رہا تھا، میں نے پہلے بھی اس پہ بات کی ہے، وہ پتہ نہیں کس قسم کا وہ شعر ہے، اس کا آخری مفہوم ہے کہ رب آکھے سونا میں بخشاں گا امت بس تو نکی جی ہاں کر دے۔ ایک تو دیکھو کیسا بازاری لفظ ہے، اور نعت میں اس کو جو ہے وہ کس طرح مندرج کیا گیا ہے، اور پھر اس نعت کا جو تاثر ہے وہ یہ ہے کہ رب بخشنا چاہتا ہے، محبوب ہاں نہیں کر رہے، رب کہتا ہے میں بخشوں گا تو ہاں کر، جبکہ معاملہ تو یہ ہے کہ محبوب عرض کر رہے ہیں رب حبلی امتی امت۔ تو یہ باب معاملہ کدھر اور معاملہ کس قدر الٹ کے رکھ دیا گیا، لیکن پڑھنے والے بھی پڑھ رہے ہیں اور سننے والے بھی سبحان اللہ پکار رہے ہیں، نہ پڑھنے والوں کو سمجھ آ رہی ہے نہ سننے والوں کو سمجھ آ رہی ہے، اور اگر کوئی سمجھنے والا پاس بیٹھا ہے وہ بولتا نہیں، میں بولوں گا تو خشک ملا کہلاؤں گا، یہ ڈر اور یہ خوف اس کو حق بیان کرنے سے روکے ہوئے ہے۔ اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش، کہ میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا کند، بات وہی کہتا ہوں سمجھتا ہوں جسے حق، نئے ابلائے مسجد ہوں نئے تہذیب کا فرزند۔ انسان کو حق کہہ دینا چاہیے، اور نعت کے معاملے میں یہ بڑا نازک میدان ہے۔ عرفی ایک شاعر ہوا ہے، وہ کہتا ہے عرفی مشتاب کی رہے ناتست نہ صحرا، عرفی مت دوڑ، یہ نعت کا میدان ہے، کوئی صحرا نہیں ہے کہ منہ اٹھا کے جدھر مرضی چل دے اور جو مرضی کہتا پھرے، یہاں قدم قدم پہ احتیاط ہے۔ ادب گاہیز زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آیت جنید و با یزیدی جا، نفس گم کردہ می آیت جنید و با یزیدی جا۔ یہ شعر عزت بخاری کا ہے، لیکن علامہ اقبال اس کو اپنے کلام میں درج کیا ہے، اتنا پیارا شعر لگا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو وہ بارگاہ ہے کہ با یزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب اس چوکھٹ پہ آتے ہیں تو سانسوں کو روک کے آتے ہیں، یہاں تو سانسوں کا شور بھی بے ادبی ہے، لے سانس بھی آہستہ کے دربار نبی ہے۔ یہ حضور کی چوکھٹ ہے، یہاں سانسوں کی جو چال ہے اس میں بھی فرق نہ آنے پائے اور وہ بھی بے ترتیب نہ ہونے پائے، اور یہاں تو سانسوں کا شور بھی بے ادبی تصور ہوتا ہے۔ تو نعت خان جب نعت پڑھ رہا ہو اس کے تصور میں ہو کہ میں حضور کے مواجہ کے سامنے کھڑا ہوں، اور پھر اس تصور میں ڈوب کے اپنے الفاظ کے زیر و بم اور اپنے کلام کا انتخاب کرے، اور پھر اس کی جب دھڑکنیں صلی اللہ بن جائیں تو اس کی زبان سے نکلا ایک ایک جملہ دلوں میں ترازو ہوتا چلا جائے گا، اور وہ نعت صاحب نعت کے قریب کر دے گی، اور جب نعت سے اٹھنے والے گھروں کو لوٹ رہے ہوں گے وہ سینے میں عشق رسول کی دولت لے چکے ہوں گے۔ کاش کہ ہم جو ہے وہ اپنے نعت کے انداز کو اس انداز سے مرتب کریں کہ حضور علیہ السلام کی محبت کے پھیلانے کا نعت ذریعہ بنے، نہ جس کو گانے کی دھن پہ۔ دیکھیے نا، یہ تھوک دان ہے، اس کے اندر اگر کوئی بندہ کسی کو دودھ ڈال کے دے دے مہمان کو، پیے گا؟ بھائی میں نے دھویا 100 مرتبہ دھویا اور پھر دیا نہیں، اس کی وجہ کس لیے ہو چکی ہے؟ یا لوٹے میں کوئی دودھ ڈال کے کسی کو دے دے وہ پیے گا؟ جی لوٹا پاک ابھی بازار سے خرید کے لایا ہوں، لیکن نہیں، لوٹے کی وجہ کسی اور مقصد کے لیے، تھک دان کی وجہ کسی اور مقصد کے لیے، اس میں اب دودھ نہیں پیا جا سکتا۔ جو طرز متبذل ہوگی ہے کسی گانے کے لیے، اللہ کے نبی کی نعت کا تقدس یہ ہے کہ اس طرز میں پھر نعت نہ پڑی جائے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جب اس متبذل طرز میں جب نعت پڑی جا رہی ہوتی ہے تو کچھ لوگوں کے اندر گانا چل رہا ہوتا ہے، باہر نعت چل رہی ہوتی ہے، تو یہ نعت کی حرمت کے خلاف ہے، نعت کی عزت اور نعت کے وقار کے خلاف ہے کہ نعت پڑھتے ہوئے جو ہے وہ انسان کی جو ہے سوچ اور فکر کہیں اور گئی ہو، نعت پڑھتے ہوئے نظر گنبد خضرا کی طرف ہونی چاہیے۔ تو اس بات کا ذرا جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں اس کی بہت ضرورت ہے، اور میں پہلے عرض کر چکا ہوں اقبال کے لہجے میں، اپنے بھی خفا مجھ سے بڑے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، اپنے بھی اور بیگانے بھی، لیکن اس سے غرض نہیں ہے، اس سے غرض نہیں ہے کہ کون ناراض ہوتا ہے، گنبد خضرا کا مکین ناراض نہ ہو۔
تھا حضور خوش ہو جائیں. وہ کیا کہا تھا کہ میں کھو جاؤں حشر کی بھیڑ میں تو آپ فرمائیں, میں کھو جاؤں حشر کی بھیڑ میں تو آپ فرمائیں, ہمارے در کا ثاقب تھا گدا ہم نے نہیں دیکھا, ہمارے در کا ثاقب تھا گدا ہم نے نہیں دیکھا. تو کاش کہ وہ حضور علیہ السلام پہچان لیں اور حضور کی شفاعت بندے کو نصیب ہو جائے. تو یہ نعت کے اسلوب ہیں. تو میں نے یہ بات عرض کی کہ یہ تنقید کا جو راستہ کھلا ہے, یہ حضور نے کہا من سیوف الہند نہ کہو, من سیوف اللہ کہو. ایک تو بات یہ مضمون بھی کافی تفصیل طلب ہے, اس پہ بہت کچھ کہا جا سکتا ہے, لیکن وقت کی نزاکتیں ہمارے سناخواں تشریف فرمائیں, اور یقیناً آپ محظوظ ہوں گے. میں اپنی بات کو لمبا کر کے اکتاہٹ کا سامان نہیں کروں گا. دوسری بات یہ ہے کہ پہلے شعر میں حضور نے تنقید نہیں کی, تنقید حضور نے دوسرے شعر میں کی, اصلاح دوسرے شعر میں دی, جہاں من سیوف الہند کہا تھا. اور پہلا شعر کیا تھا؟ ان الرسول لنور یستضاء بہ مہند, نبی ایسا نور ہے, ایسی روشنی ہے, ایسا اجالا ہے جس کے دم سے سارا زمانہ چمک رہا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ کعب بن زہیر. کب کہہ رہا ہے؟ اب ایمان لایا ہے اور اب یہ کہہ رہا ہے. نہ اس نے بخاری پڑھی, نہ مسلم پڑھی, نہ ترمذی, نہ نسائی, نہ ابن ماجہ, نہ اس نے حفظ قرآن کیا, نہ گشت کے لوٹے بھرے, نہ اس نے مسجد کی چٹائیوں پہ جو ہے وہ کسا, نہ درس نظامی پڑھا, نہ وفاق المدارس کا کورس کیا. ابھی ایمان لا رہا ہے, ابھی کہہ رہا ہے ان الرسول لنور. مولوی کی تو عمر بیت گئی, اب تک نور نظر نہ آیا, اور لیکن یہ اب ایمان لا رہا ہے اور ابھی کہہ رہا ہے ان الرسول لنور. یہ انا جو ہے نا, یہ تحقیق کے لیے ہے, اور ان الرسول لنور, اور پھر لام نور کے اوپر یہ بھی تاکید کے لیے ہے, اور پھر یہ جملہ اسمیہ ہے. جملہ اسمیہ بھی محل تاکید میں ہوتا ہے. تین تاکیدیں لگا کر اس نے کہا بلا شبہ بغیر کسی شک کے یقیناً اللہ کا رسول نور ہے. اور حضور سن رہے ہیں. دوسرے مصرے پہ اصلاح دی, پہلے مصرے پہ اصلاح نہ دی, اس لیے کہ پہلا مصرع اصلاح کا محتاج ہی نہیں تھا. اللہ اکبر. اب حضرت کعب بن زہیر یہ نعت پڑھ رہے ہیں. شعر اس کے لمبے ہیں, میں اختتام کی طرف بڑھنا چاہوں گا. تو جب انہوں نے یہ نعت مکمل کر لی, حضور نے اپنی چادر اتار کے ان کے کندھوں پہ ڈالی. اللہ اکبر. ان الرسول لنور یستضاء بہ محمد. اور حضور جس کو پسند فرما لیں. اللہ اکبر. ادیم طائف نالین پاکن شراکز رشتہ جہاں ماکن. اللہ اکبر. ایک شاعر کہتا, جامی کہہ رہے ہیں, کہتے ہیں حضور آپ طائف کے بازار کی بنی ہوئی اس کے چمڑے کا بنا ہوا نالین پہنتے, تو پھر کرتے کیا؟ اللہ اکبر. اس میں جو تسمے ہیں وہ میرے چمڑے کے نہیں, تسمے میرے چمڑے کے نہیں, بلکہ میری جان کے تسمے ڈالتے. اور کبھی کہتے ہیں حضور کاش آپ کی گلی کے کتے کا نام جامی ہوتا اور آپ کبھی اسے جامی کہہ کے پکارتے. اور ایک شاعر کہہ رہا ہے یا لیتنی کنت تربت طیبتکم فالتسمت نعالک ذاک کدی. بہت بڑا کہنے والا شخص ہے, کہتا کاش میں مولوی نہ ہوتا, کاش میں پیر نہ ہوتا, مدینے کی گلی کی مٹی ہوتا, حضور گزرتے میں قدموں کو چوم لیتا. پہلے محبت کے لیے یہی اعزاز و افتخار ہے کہ وہ حضور کے قدموں تک پہنچ جائیں. شاید اسی کا نام ہے توہین جستجو, وہ منزل کی تلاش تیرے نقش کفے پا کے بعد. جو یہاں تک پہنچ گیا وہ فراز عرش کی عظمتوں تک پہنچ گیا, اور جو نبی کے قدموں تک نہیں پہنچا اس نے کہیں بھی رسائی حاصل نہیں کی. تو آئیے ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبتیں اور حضور کی الفتیں اپنے دل کے ایک ایک پرت میں سجا لیں. جس آیت کو میں نے اپنی گفتگو کا عنوان ٹھہرایا تھا, تو اس پہ گفتگو انشاءاللہ ادھار رہی, آنا جانا تو آپ کے یہاں لگا رہتا ہے. اسی بات پہ اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں. جی چاہتا ہے اس رات نو میں محشر دی فجر تک روک لواں, جے بس چلے میرا تے سونے نو حشر تک روک لواں. نہ نظر کرم دی چاہت مکے, نہ بات مکے, نہ رات مکے, مگر دل کی ارمانہ پورے ہوئے تھے ابھی, یہ غضب ہو گیا کہ سحر ہو گئی. یا ایک شاعر کہتا ہے کہ وسعت دل تو بہت تھی لیکن وسعت صحرا کم ہے, اس لیے مجھ کو تڑپنے کی تمنا کم ہے. اللہ میرے ٹوٹے پھوٹے لفظوں کو عصر کی شیرینی ڈال کر دلوں میں اتار دے اور اپنے محبوب کی غلامی میں ہمیں قبول کرے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.